داستان الف لیلا پارٹ 7۔ وہ قلندر بھی ایک سمت کھڑا ہو گیا تاکہ باقی لوگوں کی داستان سن سکے۔ اب دوسرا قلندر اٹھا اور اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ میں ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ میرے والد نے میری تعلیم کے لیے لائق اطالق مقرر کیے اور میں مدت تک ان سے ہر قسم کے علم و فنون سیکھتا رہا۔ کرب و جوار میں میری قابلیت کی شہرت ہو گئی اور سب بادشاہ مجھے عزت کی نظر سے دیکھتے رہے۔ ایک بار ہندوستان کے ایک راجا نے مجھے اپنے یہاں مدعو کیا۔ میں کچھ آدمی ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں قزاقوں کے گروہ نے ہمیں گھیر لیا اور آپس میں بڑی زوردار جنگ ہوئی۔ گو ہم بہت بہادری سے لڑے اور جم کر مقابلہ کیا، لیکن ہماری جماعت بہت کم تھی اور قزاقوں کا گروہ بہت زیادہ تھا۔ میرے سب ملازم ایک ایک کر مارے گئے اور میں بھی زخموں سے چور ہو کر گر گیا۔ قزاقوں نے ہمارا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور مردہ سمجھ کر مجھے چھوڑ گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے زخم باندھ کر بمشکل چلا۔ راستے میں کوئی آبادی نہ ملی۔ مجبوراً درختوں کے پتے اور جنگلی پھل کھا کر بسر و اوقات کرتا رہا۔ اسی طرح گرتا پڑتا کئی روز کے بعد ایک شہر میں پہنچا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک درزی نے میری خستہ حالی دیکھ کر مجھ سے پوچھا اور اپنے پاس بلایا۔ اس نے سب حال سنا اور کہنے لگا، تم میرے ساتھ رہو، لیکن کسی سے اصلیت ظاہر نہ کرنا، کیونکہ یہاں کا بادشاہ تمہارے والد کا دشمن ہے، کہیں تمہیں قید نہ کر لیا جائے۔ میں درزی کے گھر رہنے لگا۔ جب زخم اچھے ہو گئے تو میں نے سوچا کہ خود محنت کر کے گزر و اوقات کرنی چاہیے، دوسروں پر اپنا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں۔ چنانچہ میں جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو بازار میں فروخت کر دیتا۔ ایک روز میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ ایک بہت پرانے درخت کے نیچے مجھے لوہے کا ایک کنڈا نظر آیا۔ میں سمجھا کہ ممکن ہے کوئی دفینہ ہو۔ چنانچہ میں نے وہاں کی مٹی ہٹائی تو ایک دروازہ نظر آیا۔ میں جھک کر اس کے اندر چلا گیا۔ رسی اور کلہاڑی میرے ہاتھ میں تھی۔ تھوڑی دور آگے بڑھا تو ایک عالیشان محل نظر آیا۔ اس کے دروازے پر ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا؟ میں نے اس کو سب قصہ سنا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے، آج مدت کے بعد میں نے انسان کی شکل دیکھی ہے۔ پھر اپنا حال سنانے لگی کہ ایک جن مجھے گھر سے اٹھا لایا ہے اور یہاں لا کر رکھا ہے۔ 9 روز تو وہ کہیں باہر رہتا ہے اور 10ویں روز میرے پاس آتا ہے، صرف ایک دن رہ کر چلا جاتا ہے۔ تم میرے پاس رہو، تنہائی میں بڑی پریشان ہوں۔ 10ویں روز تم باہر جایا کرنا اور 9 روز آرام سے میرے پاس رہا کرنا۔ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے عمدہ لباس دیا۔ میں نے غسل وغیرہ سے فراغت پا کر کپڑے پہنے اور عمدہ قسم کے پھل اور کھانے کھائے۔ غرض اس طرح رہتے ہوئے مجھے 4 روز گزر گئے۔ 5ویں روز حسینہ کے سرہانے مجھے ایک آئینہ نظر آیا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگی، یہ طلسم ہے۔ جب مجھے جن کو بلانا ہوتا ہے تو میں اسے ہاتھ لگا دیتی ہوں اور جن آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر آئینے کو توڑ دیا جائے تو یقیناً وہ جن مر جائے گا، یا اس کو ایسا صدمہ ضرور پہنچے گا کہ وہ اس عورت پر قابو نہ رکھ سکے گا اور ہم دونوں یہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں نے موقع پا کر اس طلسم کو توڑ دیا۔ عورت بولی، بہت برا ہوا، اب تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ، جن آتا ہی ہوگا، وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں وہاں سے بھاگا، لیکن جلدی میں اپنی رسی اور کلہاڑی وہیں بھول گیا۔ اتنے میں جن آ گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ بولی، کچھ نہیں، نشے کی حالت میں یہ طلسم میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ جن نے رسی اور کلہاڑی دیکھ کر غصے میں بھر کر پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، مجھے معلوم نہیں۔ جن نے کہا، تو جھوٹ بولتی ہے، یقیناً یہاں کوئی آدمزاد آیا ہے، اور اس کو مارنے لگا۔ میں دروازے کے پاس چھپا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک طرف ڈالے اور بھاگ کر پھر اسی درزی کے مکان میں چھپ گیا۔ مجھے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درزی اندر آیا اور کہنے لگا، تمہیں ایک بوڑھا بلاتا ہے
اور تمہاری کلہاڑی جو تم جنگل میں بھول آئے تھے لایا ہے۔ یہ سن کر میں ڈرا، لیکن اتنی دیر میں وہ بوڑھا خود ہی اندر چلا آیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اڑ گیا، پھر اسی مکان میں لایا جہاں میں اور وہ عورت 4 دن رہے تھے۔ اس کے بعد عورت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، یہ ہے تمہارا عاشق۔ وہ بولی کہ میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں کہ یہ کون ہے۔ جن نے کہا کہ اگر تو سچی ہے تو میرے سامنے اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر۔ عورت بولی کہ اول تو مجھے اٹھنے کی تاب نہیں، اور اگر اٹھوں بھی تو ایک بے گناہ کو کیوں قتل کروں؟ پھر جن مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا تو اس کو قتل کر، تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ہی غور کیجئے کہ ایک بے گناہ عورت کو قتل کر کے میں اپنی عاقبت کیوں خراب کروں؟ جن غصے کی حالت میں تھا، اس نے تلوار اٹھا کر پہلے تو اس عورت کے ہاتھ کاٹے اور پھر اس کی گردن اڑا دی، اور پھر مجھ سے کہنے لگا، کیونکہ تمہارا جرم مشتبہ ہے اس لیے قتل نہیں کرتا، لیکن تمہیں بندر بنا دیتا ہوں تاکہ احتیاط کرو۔ میں بہت چیخا، رویا، پیٹا، مگر اس نے ایک نہ سنی اور مجھے بندر بنا کر نکال دیا۔ میں 1 مہینے تک ادھر ادھر پھرتا رہا، آخر ایک دن کنارۂ دریا کے پاس پہنچ گیا جہاں سے جہاز کسی سمت سفر کرنے کو تیار تھا۔ میں بھاگ کر جہاز میں سوار ہو گیا۔ اہل جہاز مجھے مارنے دوڑے، لیکن پریشانی کی حالت میں جگہ جگہ سر چھپاتا پھرتا رہا۔ شور گل سن کر کپتان آ گیا۔ میں اس کے قدموں میں لپٹ گیا۔ اس کو میری حالت پر رحم آیا اور مجھ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جہاز کچھ دن سفر کرتا رہا۔ اس دوران میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا، بلکہ جہاز کے کپتان کی خدمت کرتا رہا۔ آخر جہاز کسی بندرگاہ پر پہنچا اور وہیں لنگر ڈال دیے۔ ابھی لوگ جہاز سے اترنے بھی نہ پائے تھے کہ کچھ آدمی وہاں کے بادشاہ کی طرف سے جہاز پر آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ملک کا وزیر مر گیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنا وزیر اسی شخص کو مقرر کروں گا جو پہلے وزیر اعظم کی طرح خوش نویس ہوگا۔ اس لیے آپ میں اگر کوئی صاحب اچھا لکھنا جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلیے اور بادشاہ سے ملیے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے کچھ کاغذ اور قلم دوات نکالی تاکہ اگر کوئی شخص چلنے کو تیار ہو تو پہلے اس کا ابتدائی رسم الخط دیکھ لیا جائے۔ میں یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اچک کر ان کا ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھے کہ اب یہ کاغذ پھاڑ دے گا، اس لیے مجھے مارنے دوڑے، لیکن کپتان جو میری خصائل سے واقف تھا کہنے لگا، صبر کرو اور دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے قلم دوات لی اور بیٹھ کر اطمینان سے اس کاغذ پر چند اشعار لکھے۔ سب لوگ میری حرکتوں پہ حیران تھے۔ میں نے وہ کاغذ بادشاہ کے کارندوں کو دے دیا۔ وہ میری خوشخطی دیکھ کے انکشت بندان رہ گئے اور مجھے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کل ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میں نے بادشاہ کی شان میں کچھ قصیدے لکھے اور پیش کیے۔ دربار کے سب آداب و تسلیمات میں اسی طرح بجا لاتا تھا جیسے درباری لوگ ادا کرتے تھے۔ بادشاہ اور اس کے لوگ میری حرکتوں پہ متعجب تھے۔ ایک روز بادشاہ مجھے اپنے ساتھ زنان خانہ میں لے گئے تاکہ خواتین کو بھی میرے کاملات دکھائیں۔ جس وقت میں اندر گیا تو شہزادی نے فوراً پردہ کر لیا اور بادشاہ سے کہنے لگی، آپ نامحرم کو کیوں گھر لا رہے ہیں؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ یہاں کون غیر ہے؟ شہزادی کہنے لگی، یہ بندر جو آپ کے ساتھ آیا ہے حیوان نہیں بلکہ انسان ہے، اور کسی نے سحر کر کے اس کو بندر کی شکل بنا دی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم اس کو اصلی حالت میں لا سکتی ہو؟ شہزادی کہنے لگی، جی ہاں۔ بادشاہ بولا، تو پھر کوشش کرو شہزادی۔ شہزادی نے اسی وقت ایک حصار بنایا اور اس میں بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک غبار سا چھا گیا اور اس کے بعد وہی جن سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جس نے مجھے بندر بنایا تھا۔ شہزادی نے کہا جن سے کہ ملعون، تم نے وہ قسم توڑ دی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کھائی تھی اور پھر شرارت شروع کر دی۔ وہ جن کچھ نہ بولا اور شیر کی شکل بن کر شہزادی پر حملہ آور ہوا، لیکن شہزادی پہلے ہی تیار تھی۔ اس نے فوراً تلوار سے اس کی گردن الگ کر دی۔ اس کے بعد وہ بچھو کی شکل میں سامنے آیا۔ شہزادی سانپ بن کر لڑنے لگی، بچھو عقاب بن کر اڑنے لگا
تو شہزادی عقاب سیاہ بن کر پیچھے چل دی۔ دونوں نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد زمین شق ہوئی اور 2 بلیاں لڑتی ہوئی نکلیں۔ یکایک بلی بھیڑیا بن کر دوسرے پر جھپٹی۔ وہ بلی ایک چھوٹا سا کیڑا بن کر قریب میں پڑے ہوئے انار میں گھس گئی اور وہ انار اوپر اٹھنا شروع ہوا۔ بھیڑ نے پنجہ مارا، انار زمین پر گر پڑا، ٹوٹ کر دانے بکھر گئے۔ بھیڑیا مرغ بن کر سب دانے کھا گیا، صرف ایک دانہ حوض میں گر گیا اور مچھلی بن کر تیرنے لگا۔ مرغی بھی ناکواں بن کر حوض میں کود پڑی۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا، صرف اتنا ہی نظر آیا کہ تمام حوض کا پانی متلاطم ہے۔ کچھ دیر میں تلاطم بند ہو گیا اور سامنے 2 شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آئے۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا جن اور شہزادی شعلہ جوالا کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ مصروف پیکار ہیں۔ ہمارے قریب آ کر آگ اتنی تیز برسی کہ تمام مکان میں آگ لگ جانے کا اندیشہ ہوا، لیکن شہزادی ان شعلوں کو برابر ٹھنڈا کرتی رہی۔ پھر ایک چنگاری میری آنکھ میں آ کر گر گئی اور آگ بجھ گئی۔ بادشاہ اور دوسرے لوگوں پر بھی شعلے گرے۔ ہم اس مصیبت سے پریشان تھے کہ شہزادی اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوئی اور کہنے لگی کہ جن کو تو میں نے جلا دیا ہے، جلدی ہی تھوڑا پانی لاؤ تاکہ میں اس بندر کو اصل صورت میں لے آؤں، کیونکہ میرا بھی کام تمام ہو چکا ہے اور چند منٹ کی مہمان ہوں۔ پانی حاضر کیا گیا۔ شہزادی نے اس پر دم کر کے میرے اوپر چھڑکا تو میں بھی فوراً اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ پھر شہزادی نے ایک چیخ ماری اور جل کر راکھ ہو کر ڈھیر ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت صدمہ ہوا کہ وہ غریب صرف میری وجہ سے اپنی زندگی کھو بیٹھی۔ بادشاہ کو بھی بے حد صدمہ ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ مصیبت صرف تمہاری وجہ سے ہی نازل ہوئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ جب میں تمہیں دیکھوں گا تو جوان بیٹی کا غم تازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں اسی وقت روتا ہوا وہاں سے چل دیا اور قلندر بن کر آج ہی بغداد میں آیا ہوں۔ اب زبیدہ نے اس کا قصہ سن کر کہا کہ میں تمہارا قصور معاف کرتی ہوں اور تمہیں اجازت ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن میں نے بھی باقی لوگوں کی حال سننے کی اجازت چاہی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اب تیسرا قلندر اٹھا اور اپنی داستان سنانا شروع کیا۔